دور خلافت کے ہم بیان کریں گے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان سن 40 ہجری کو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ اختلاف الاقوال وہ 17 رمضان ہی کو یا 3 دن گزار کے 21 رمضان کو شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، مگر ان کے بیٹے حضرت حسن بن علی وہ اس زمانے میں مسلمانوں میں سب سے عالی نسب تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کے ناطے انتہائی محبوب شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت تدبر اور دور اندیشی انہیں نصیب فرمائی تھی۔ اس لیے کسی اختلاف کے بغیر اہل عراق ان سے بیعت ہو گئے۔ جب ان سے بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو منصب قبول کیا، اس میں سب سے بڑی حکمت ان کے نزدیک یہی تھی کہ میں مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی تھی، جو کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب میں مذکور ہے۔ ان نبنی ھذا سید، آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے۔ لعل اللہ یصلح بہ بین طائفتین من المؤمنین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مؤمنین کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث سے جو لعل کا جو لفظ آتا ہے وہ ایک امید کے بارے میں، یعنی یہ خیر کی چیز کے بارے میں آتا ہے جو ہمیں پسند ہو۔ تو یہ صلح جو ہے مسلمانوں میں پسندیدہ چیز ہے، خود قرآن مجید نے فرمایا ہے والصلح خیر۔ تو یہ پیشگوئی اور صحابہ کو تابعین کو بھی معلوم تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ظاہر ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے معلوم تھی۔ تو آپ نے جو خلافت قبول کی تو اس کا منشا یقیناً کوئی دنیا داری نعوذ باللہ نہیں ہو سکتی، جیسا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی نے مسلمانوں میں اپنی اولاد کو خلافت دینے کی رسم جاری کی، اور حضرت حسن نے ان دونوں باپ بیٹے کا مشترکہ گناہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو ناسبی لوگ جو ہوتے ہیں اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے میرے سامنے یہ اعتراض کیا، تو میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے یہ رسم جاری کی، تو آپ کوئی روایت ایسی بتائیں۔ روایات میں تو اس کے برعکس ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو جانشین نہیں بنایا، اور لوگوں نے کہا بھی، مشورہ بھی دیا، تب بھی منع فرما دیے۔ تو حضرت علی تو بری ذمہ ہو گئے۔ اگر یعنی بالفرض آپ کے اگر یہ کوئی ناجائز چیز ہے تو حضرت علی نے تو کیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن پھر حضرت حسن کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت حسن جو ہے ان کو پتا تھا کہ مجھ سے پہلے میرے والد تھے، اب میں آ جاؤں گا تو آگے موروثیت جاری ہو جائے گی، شخصی حکمرانی جاری ہو جائے گی، تو انہیں یہ خلافت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو میں نے کہا اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اس نیت سے آتے کہ میں اس کو اپنی اولاد میں چلاؤں گا تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے، اعتراض کر سکتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تو یہ منصب قبول ہی اس لیے کیا تھا تاکہ مسلمانوں میں صلح کرائیں، چاہے اس کے لیے انہیں خلافت سے استعفیٰ بھی دینا پڑے، وہ اس کے لیے بھی تیار تھے۔ تو یہ تو ان کی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کیا، تعریف فرمائی پیشگوئی کے طور پہ۔ تو خیر پھر ان صاحب کا اعتراض ختم ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ آپ کی حکمت عملی اور آپ کا مقصد یہ تھا، تو اس لیے جب آپ جب بیعت لے رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل شام سے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ خلافت اسلامیہ وہ پورے عالم اسلام کو حاوی تھی، اور ان حضرات نے اس کا ایک حصہ الگ کر رکھا ہے۔ تو
تو چلیں حضرت علی تو اس میں کامیاب نہیں ہوئے اپنے دور میں، لیکن ہم حضرت حسن کے پرچم تلے جنگ کر کے اہل شام سے وہ علاقہ پھر خلافت اسلامیہ میں شامل کرائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت حسن سے بیعت کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اہل شام سے قتال پر۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ مسترد کر دیے اور کہا کہ یوں کہو کہ بیعت کرتے ہیں کتاب اللہ اور سنت کی پیروی پر، اور پھر فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت کی پیروی یہ تمام خیروں کو حاوی ہے، ساری خیر کی باتیں اس میں آ جاتی۔ تو کچھ لوگ جو حضرت حسن کے لشکر میں جو اہل شام سے قتال کے لیے پرجوش تھے، وہ پھر آپس میں کہنے لگے کہ حضرت حسن تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اور بات بھی ایسی تھی، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی لکھا نہیں یعنی ان کی روایت ہے جو پھر علماء نے نقل کی ہے، کہ حضرت حسن جب خلیفہ بنے تو وہ صلح چاہتے تھے، وہ قتال نہیں چاہتے تھے۔ تو جب آپ خلیفہ بن گئے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، تو آپ نے بیعت میں کچھ الفاظ اور اضافہ کروایا۔ آپ نے یہ کتاب اللہ اور سنت تو تھی ہی، اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ حضرت حسن جس سے صلح کریں گے ہم اس سے صلح کریں گے، جس سے جنگ کریں گے اس سے ہم جنگ کریں گے۔ اور آپ کی بیعت کا جو زمانہ تھا وہ صرف 6 مہینے رہا، یعنی رمضان سن 40 ہجری میں آپ کی بیعت ہوئی ہے اور ربیع الاول میں آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ جو 6 ماہ ہیں اس زمانے کے لحاظ سے کوئی زیادہ اس کو مدت شمار نہیں کر سکتے۔ عام طور پر کوئی 1-2 سفر جو طویل سفر ہوتے تھے انہی میں 6 ماہ لگ جاتے تھے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کی ذہن سازی کی، کیونکہ آپ یہ دیکھ چکے تھے کہ اگر معاملات اسی طرح رہے جیسے پہلے تھے تو جنگ کی نوبت دوبارہ آ سکتی ہے، کیونکہ اب یہ 2 ملک ہیں، دونوں طاقتور ملک ہیں، یعنی عملی طور پہ 2 ملک بن گئے کہ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان دونوں کو مشترک کرنا تو بہت ضروری تھا۔ مسلمانوں میں جو تقسیم ہے اور ان میں یوں سمجھیں کہ اس طریقے کی علیحدگی ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے 3 طریقے ممکنہ طور پہ ہو سکتے تھے، امکانی طور پر۔ ایک تو یہ کہ اہل شام حضرت حسن کی بیعت کر لیتے، مسلمان پھر متحد ہو جاتے، اور دوسرا یہ کہ وہ بیعت نہیں کر رہے تو ان سے قتال کر کے شام کو مسخر کیا جاتا، تو پھر مسلمان ایک ہو جاتے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل شام کے حق میں دستبردار ہو جاتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ اب یہ تینوں صورتوں میں سے پہلی صورت تھی کہ اہل شام حضرت حسن کی بیعت کر لیتے، یہ اس لیے بہت بعید تھی کہ اگر اہل شام نے بیعت کرنا ہوتی تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر لیتے، جو حضرت حسن سے بہت افضل تھے۔ تو اس لیے اس انتظار میں یا اس خیال میں نہیں رہ سکتے تھے حضرت حسن کہ وہ میری بیعت کر لیں گے۔ جو قتال کی صورت تھی وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس لیے پسند نہیں تھی کہ اس سے پہلے جو قتال ہوا تھا اس میں بہت نقصان پہلے ہی ہو چکا تھا، تو آپ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ مزید نقصان ہو۔ اب رہی تیسری صورت، تو یہ بہت مشکل تھی کہ ایک سربراہ مملکت جس کے پاس اتنی طاقت ہو اور اتنی بڑی مملکت ہو، وہ اپنے سے کم جو ایک مملکت ہے، طاقت میں کم ہے، رقبے میں کم ہے، تو وہ اپنی سلطنت اس کو سونپ دے۔ مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس سعادت کی توفیق دی کہ آپ نے دل میں یہ نیت کر لی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی تھے، جس ملک پہ ان کی حکومت تھی وہاں بھی انہوں نے اسلامی نظام ہی نافذ کیا ہوا تھا، اور جب وہ پورے عالم اسلام پہ حکومت کرتے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یہاں بھی وہ عدل و انصاف اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہی وہ حکومت کریں گے۔ اگر آپ کو یہ امید نہ ہوتی، آپ یہ سمجھتے جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حکومت بے دینی کی حکومت تھی، تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے آدمی کو حکومت سپرد کرنے کا تصور بھی کرتے۔ تو آپ نے سب سے پہلے خواص کی ذہن سازی کی، کیونکہ یہ بات واقعی مشکل تھی، تو آپ نے پہلے اپنے خاص ساتھیوں کو ان کو آپ نے الگ الگ بلا کے ان کو سمجھایا کہ اس وقت امت کی مصلحت اس میں ہے کہ ہم اپنا اقتدار چھوڑ دیں دوسروں کے لیے۔ تو آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے آپ کے اس نیک فیصلے کی، اس نیک ارادے کی بھرپور تائید کی۔ پھر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی کو ان کو سمجھایا۔ انہوں نے شروع میں اختلاف کیا، لیکن پھر وہ حضرت حسن کے دلائل سے قائل ہو گئے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب خواص کو آپ نے قائل کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ نے عوام کے اندر ایک اجتماع کے اندر لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہی بات کی اور کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں جو نبی کا نواسا ہو۔ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ حضرت معاویہ پر متفق ہو جاؤ۔ تو یہ بات سن کے بہت سے شدت پسند قسم کے لوگوں نے ہنگامہ کیا اور شور شرابہ کیا۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے عزم کے پکے تھے۔ اسی دوران جب آپ جا رہے تھے، کہیں کسی راستے سے آپ گزر رہے تھے، تو راستے میں کچھ شرپسندوں نے آپ پر حملہ کیا اور جس سے آپ کافی زخمی ہوئے، لیکن پھر آپ کا علاج ہوا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ اس حملے سے آپ کے عزم میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ آپ کا عزم اور پختہ ہو گیا کہ اس وقت امت کی بھلائی ایک متحدہ حکومت پر ہی منحصر ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے خفیہ خط و کتابت کا آغاز ہوا۔ حضرت امیر معاویہ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت حسن نے خفیہ خط و کتابت کا آغاز کیا، میں یوں کہوں گا کہ خفیہ خط و کتابت کا ان دونوں میں آغاز ہو گیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ آغاز کس نے کیا تھا، پہلا خط کس نے بھیجا، کیونکہ خفیہ معاملات ہوتے ہیں تو اس لیے اس کی زیادہ وضاحت نہیں مل سکتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا خط حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے آیا تھا اور پھر حضرت حسن کی جانب سے مثبت جواب گیا، اور یہ اتنی خفیہ خط و کتابت تھی کہ جو فریقین کے بڑے بڑے افسران تھے، صوبہ دار تھے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا کیا بات چل رہی ہے۔ بہرحال جب یہ آپس کی بات ان کی ہو گئی تو پھر محرم سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے وہ شام سے عراق روانہ ہوئے، اور عراق کی سرحد بھی انہوں نے عبور کر لی، حدود میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ وہ کوفہ کے قریب پہنچ گئے، چند منازل کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور یہ بھی کوفہ سے نکلے اور آگے بڑھتے ہوئے ایک علاقہ ہے جس کو مسکن کہا جاتا ہے۔ مسکن کے مقام پہ دونوں افواج آمنے سامنے ہو گئیں، بیچ میں کھلا میدان تھا، 5-10 کلومیٹر کے بیچ میں فاصلہ تھا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا، یہاں پہ دو آراء ہیں۔ ایک رائے وہ ہے جو اہل تشیع کی ہے، شیعہ راویوں نے لکھی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے اکثر مورخین نے، خاص طور پہ اردو اور فارسی کے مورخین نے اسی کو منعن لے لیا، حتیٰ کہ آج کل جو صحابہ کرام کے دفاع پہ بہت سے حضرات کتابیں لکھتے جا رہے ہیں پچھلے 20-25 سال میں، انہوں نے بھی انہی روایات کو لیا ہے۔ ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل کمزور بے آسرا ہو گئے تھے، ان کے ساتھ گنتی کے چند آدمی تھے اور وہ بھی غدار تھے، اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل یعنی لاچار کر دیا تھا۔ اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ادھر حضرت امیر معاویہ کے پاس تو اتنا بڑا لشکر ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو تب مجبور ہو کے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو صلح کا پیغام دیا۔ شیعوں کی کتب میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے پناہ مانگ، یعنی ان کی پناہ میں آنا چاہا کہ آپ مجھے بچاؤ کی کوئی جگہ دے دیں، میں بچنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ شیعہ جو ہیں وہ تو حضرت حسن کو خوب مضبوط ثابت کریں، لیکن اس کے برعکس ان کی کتب میں تو بہت زیادہ کمزور دکھایا گیا، اور ہمارے جن علماء نے یا مورخین نے یہ چیزیں لی ہیں تو اصلاً یہ شیعوں کی روایات ہی دی۔ میں نے ایسے ایک صاحب سے جو صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی کتاب میں جو حضرت علی پہ انہوں نے لکھی اس قسم کی باتیں انہوں نے درج کر دی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسی بے سروپا روایتیں جن کی نہ کوئی مضبوط سند ہے نہ کچھ اور، آپ نے کیوں لی جبکہ یہ جھوٹی باتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی شیعہ اگر صحابہ کرام کے معائب بیان کریں، ان کے برائیاں بیان کریں،
تو پھر تو آپ ہم پہ الزام لگائیں کہ ہم نے صحابہ کی برائیاں شیعوں سے لے کے نقل کی ہیں. یہ معائب نہیں ہے، یہ مصائب ہیں. تو اہل بیت کے مصائب وہ شیعوں ہی کی کتب میں لکھے ہوئے ہیں. شیعہ خود بیان کر رہے ہیں کہ شیعان علی نے حضرت حسن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. تو یہ تو بڑی مضبوط دلیل ہے اس بات کی کہ جو شیعہ تھے وہ غدار تھے اور شیعہ خائن تھے اور وفادار نہیں تھے. تو یہ تو ان کی برائیاں ان کی اپنی کتب سے ثابت ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ تو بہت بڑی مضبوط دلیل بن جاتی ہیں. تو اس لیے ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں شیعوں کی کوئی روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر وہ بخاری شریف کی روایت سے ٹکرا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جتنی بھی روایات ہیں کہ حضرت حسن کے ساتھ فوج نہیں تھی، لوگ ان کے وفادار نہیں تھے، یہ تو صحیح بخاری کی روایت سے اس کا بالکل آمنے سامنے کا اس کا ٹکراؤ ہے. صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت حسن لشکر لے کے نکلے تو اتنا بڑا لشکر تھا کہ شام کے لوگ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا، ان کے افسران نے، کہ حضرت حسن اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے مد مقابل لشکر کو ٹھیک ٹھاک چوٹ پہنچائے بغیر نہیں رہے گا، یعنی اس جنگ میں ہمارا بہت نقصان ہوگا. تو یہ الفاظ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ حضرت حسن کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی، اور بہت بڑی فوج ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس وفاداروں کی کمی نہیں تھی. اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت حسن کی شان کو بہت اعلیٰ درجے سے ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے با اختیار ہوتے ہوئے بھی، یہ آپشن رکھتے ہوئے بھی کہ اپنی حکومت اپنی خلافت باقی رکھ سکتے تھے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اپنے اقتدار کی قربانی دے دی. اگر آپ شیعوں کی روایات لیتے ہیں تو اس میں تو حضرت حسن کی کوئی شان نہیں بنتی. وہ تو کوئی بھی حکمران ہے جب اس کے پاس نہ فوج ہے نہ وفادار ساتھی ہیں تو اس کو لامحالہ یہی کرنا پڑے گا کہ جناب وہ دستبردار ہو جائے. اس میں بھلا کیا شان بنتی ہے؟ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات، اصل میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ اصل بات کیا ہے کہ شیعوں نے یہ روایتیں گھڑ کے تاریخوں میں کیوں اتنی شامل کی ہیں، اور ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ گئے کہ یہ تو مصائب اہل بیت ہیں اور شیعوں کی اس میں برائیاں بیان ہو رہی ہیں، ان کو اپنی کتابوں کے اندر سجا لیا. وہ یہ نہیں سمجھے کہ شیعوں نے ایسا کیوں کیا. شیعوں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ان کے خلاف سب سے بڑی جو دلیل بنتی ہے جس پہ وہ لاجواب ہو جاتے ہیں وہ حضرت حسن کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنا ہے. کہ شیعوں کے ہاں حضرت علی وہ پہلے امام معصوم ہیں. امام معصوم کا مطلب یہ کہ اس سے کوئی غلطی کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، فرشتوں کی طرح معصوم ہے، انبیاء کی طرح معصوم ہے، اور ان کا ہر فعل برحق ہوتا ہے. اور دوسرے امام وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں. تو جب شیعوں کے نزدیک حضرت حسن امام معصوم ہیں تو یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی. یہ چیز شیعوں کے اوپر ایسی بھاری ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی جواز یا راستہ تلاش کرتے ہیں، مل نہیں پاتا. تو جب بھی آپ کسی سے اس موضوع پر بحث کریں گے کہ حضرت حسن کی حضرت امیر معاویہ صلح پہ بات کر لو تو شیعہ فوراً کنی کترا کے وہاں سے ہٹ جائے گا. کیونکہ آپ جب اسے کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ تمہارے خیال میں وہ بے ایمان تھے، وہ دل سے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اسی طرح ان کے اور جو ساتھی ہیں، تو آپ کے امام معصوم کا انہیں خلافت دینا، یہ پھر اس کو آپ کس کھاتے میں لگائیں گے کہ انہوں نے کسی بے ایمان آدمی کو خلافت دے دی؟ جب آپ انہیں امام معصوم کہتے ہیں، ہر فعل کو برحق کہتے ہیں، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فعل بھی ان کا برحق تھا آپ کے اصول کے مطابق. اور آپ ہی کے اصول سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی وہ حضرات عادل صالح نیک لوگ تھے. تو اس چیز کو انہوں نے اپنے اوپر سے ختم کرنے کے لیے ایسی کہانیاں گھڑی، اور کہ حضرت حسن نے بہت مجبوری کے عالم میں کیا تھا، گن پوائنٹ کے اوپر ایسا کیا تھا، اپنی خوشی سے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ اگر اپنے اختیار سے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دیتے پھر تو آپ کہتے کہ امام معصوم نے یہ کیا، لیکن وہ تو امام معصوم نے کیا ہی نہیں، انہوں نے تو خلافت دی نہیں. وہ تو گن پوائنٹ پہ ایک آدمی جیسے کوئی کام کرتا ہے، ڈاکو آ کے کسی کے کنپٹی پہ گن پوائنٹ گن رکھ دیں، اسے کہیں بھی چیک پہ سائن کر دو، اور اس نے مجبوراً کر دیا، تو وہ اپنے اختیار سے تھوڑی کیا ہے، مجبوری سے کیا ہے.
تو اس طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح تھی وہ اس قسم کی تھی۔ اس چیز کو ثابت کرنے سے اگرچہ شیعوں کو کیا نقصان ہوا کہ ان کے جو پرانے آبا و اجداد تھے، یعنی جو شیعان علی تھے، حضرت علی کے دور کے، حضرت حسن کے دور کے، حضرت حسین کے دور کے، وہ شیعان علی بدنام ہو گئے۔ ان کے دامن پہ کتنا بڑا دھبا لگ گیا کہ شیعوں کے آبا و اجداد جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت حسن حسین کے ساتھ رہے، وہ غدار اور منافق تھے۔ لیکن زمانہ قریب سے مراد یہ کہانیاں جو گھڑی گئی ہیں، یہ تقریباً اتنی قریب بھی نہیں، تقریباً 500-600 سال پہلے سے گھڑی گئی ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ یہ اسی لیے گھڑی گئی تھی تاکہ وہ اہل سنت کے اس جواب کو سے اپنے آپ کو کسی طرح بچائیں۔ تو انہیں یہ تو قبول ہے کہ ہمارے آبا و اجداد پہلی صدی ہجری کے شیعہ بدنام ہو جائے، لیکن انہیں یہ قبول نہیں ہے کہ ہمارے جو گھڑے ہوئے عقیدہ امامت کے اوپر کوئی حرف آئے، اس کو بچانے کے لیے پہلے والے اگر بدنام ہوتے ہیں تو ہو جائے۔ اور آپ کو ایک اور میں دلچسپ بات بتاؤں، شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، کہ جو شیعہ کہلاتے ہیں اس زمانے میں یا گزشتہ 500-600 سال سے جو اثنا عشریت جو دنیا میں چل رہی ہے، یہ لوگ واقعتاً پہلی صدی ہجری کے جو شیعہ ہیں ان سے انتہائی نفرت کرتے ہیں اور ان سے اپنے کسی قسم کے تعلق کو کی نسبت نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری کے جو شیعان علی تھے وہ تو اہل سنت تھے۔ پہلی صدی ہجری کے جو شیعان علی تھے وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعظیم کرتے تھے، اور تمام صحابہ کو جو صحابیت کی جو فضیلت ہے اس کو مانتے تھے۔ اہل شام کے اختلاف کو بھی اسی حد میں رکھتے تھے جو اہل سنت کا جو ان کی جو حدود ہے۔ تو وہ چونکہ پہلے صدی ہجری کے شیعان علی کے عقائد اور بعد کی جو اثنا عشریت ہے جو چوتھی پانچویں صدی ہجری میں جس کو گھڑا گیا، اس کا اصل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل تشیع جو ہے وہ اہل سنت کے مسلک کے قریب ہے، بعض جگہ تو بعین ہی ہوا ہے، یعنی جو حضرت علی کے شیعان علی تھے یا حضرت حسن کے شیعان علی وہ تو اہل سنت کے ائمہ تھے، بڑے بڑے راویان حدیث، بڑے بڑے محدثین، وہ شیعان علی میں سے تھے۔ تو اصل میں وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری کے جو شیعان علی ہیں ان سے ہمارے لوگ بھی کوئی علمی چیز نہ لیں، وہ تو اہل سنت کی موافق نکلے گی، ان سے تو حضرت ابو بکر عمر عثمان کے مناقب ان سے بنقول ہوں۔ تو اصل وجہ یہ، خیر یہ بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، میں پھر واپس آتا ہوں کہ جب یہ لشکر آمنے سامنے آئے ہیں اور وہ بات ہوئی ہے کہ حضرت حسن کے پاس بڑا لشکر ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو پہلے سے حضرت حسن سے معاملات خفیہ طور پہ طے کر چکے تھے، اب مسئلہ تھا اہل شام کو سمجھانا۔ جیسے حضرت حسن کے لیے مشکل تھا اپنے لوگوں کو سمجھانا، حضرت امیر معاویہ کے لیے مشکل تھا، اور وہ اسی لیے دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو حضرت حسن کا لشکر چھوٹا نہیں ہے۔ تو اس لیے اب انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہاں یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اتنا بڑا لشکر مقابلے میں ہے، تو پھر اگر اتنی بڑی جنگ ہوئی، ہمارے بہت سے لوگ اس میں مارے جائیں گے، ان کے بہت سے لوگ مارے جائیں گے، تو بتاؤ پھر ہماری سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو تم ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ حضرت حسن کے پاس اور صلح کی بات کرو، اور ہم تمام شرائط ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ ان سے جا کے یہ کہیں کہ جی آپ حضرت امیر معاویہ کے اقتدار سپرد کر دیں۔ تو پھر یہ بخاری شریف کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پھر یہ حضرات گئے اور حضرت حسن سے بات چیت ہوئی، اور حضرت حسن کو منانے میں ان کو 1 منٹ بھی نہیں لگا، اس لیے کہ اصل بات تو پہلے سے اندر سے طے ہو چکی تھی۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ اچھا بھائی، ہم اہل بیت جو ہیں وہ لوگوں کو کی داد و دہش کا، لوگوں کا سخاوت کرنے کے ہم عادی ہیں، تو ہماری شرائط ہے۔ انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ فرما رہے کہ آپ جو شرائط کہتے ہیں منظور ہے۔ چنانچہ وہ پہ کچھ شرائط طے ہو گئیں، اور اس کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ جاگیریں، کچھ زرع آمدن وغیرہ، کچھ نقد رقوم وغیرہ، یہ ان کے لیے طے ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر ایک اجتماع ہوا، اور اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے، یعنی اس میں عراقی فوج بھی تھی، شامی فوج بھی تھی، عوام بھی تھے، ان کے سامنے آپ نے اعلان کیا کہ میں اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے ربیع الاول سن 41 ہجری کا۔ تو یہاں پر پھر وہ 30 سال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلافۃ ثلاثون سنتن، دوسری روایت میں خلافت النبوتی 30 سنتن، یہ پورے 30 سال یہاں پر آ کے پورے ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد پھر دور شروع ہوتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان بنو ہاشم کو، اپنے بھائی حضرت حسین کو، ان سب کو لے کے پھر آپ کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اور باقی زندگی آپ نے وہیں گزاری، اور سن 48 یا 49 میں مدینہ منورہ ہی میں آپ کی وفات ہوئی. تو اب دور شروع ہوتا ہے یعنی سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کا تعلق جیسا کہ سب جانتے ہیں بنو امیہ سے تھے. آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سردار تھے. کئی جنگوں میں انہوں نے قریش کی قیادت کی، مسلمانوں سے نبرد آزما بھی ہوئے، لیکن ہر موقع پہ وہ ایک اصول پسند سردار ثابت ہوئے، اور اسی لیے انہوں نے قیصر کے دربار میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پوچھا گیا انہوں نے صحیح صحیح وہاں پر بتایا. پھر جب وہ اسلام لائے تو بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اچھے عہدے دیے، بڑے ذمہ داریاں ان کو دی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو نوجوان تھے ان کو کتابت کی خدمت ان کے سپرد کی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو سفیان کے دوسرے بیٹے یزید بن ابی سفیان وہ شام کے والی بنے. پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو شام کا والی بنا دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ شام کے والی رہے، اور اس کے بعد جیسے اب وہ خلیفہ بن گئے، اور زمانہ خلافت بھی ان کا تقریباً 20 سال رہا، اور اس سے پہلے جو ان کی ولایت کا زمانہ تھا، امارت کا زمانہ، وہ بھی 20 سال رہا. تو مجموعی طور پر شام میں ان کی حکومت 40 سال تک رہی، اور اتنی طویل حکومت کسی بھی صحابی کو نہیں ملی. اس لیے ان کو انتظامی تجربہ بہت تھا، اسی طرح لشکروں کو لڑانے کا، مہمات کو انجام دینے کا، اور سپہ سالاروں سے کام لینے کا ان کو بہت زیادہ تجربہ تھا. اور چونکہ حضرت حسن نے اتنی بڑی قربانی دے کے امت کو متحد کر دیا تھا، اس لیے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں وہ مشکلات نہیں تھی جو حضرت علی کو درپیش تھی. چونکہ حضرت علی کے دور میں اندرونی مسائل بہت تھے، اب نہیں تھے، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد کا سلسلہ بڑے زور شور سے دوبارہ شروع ہوا. مسلمان بھی ایک عرصے سے وہ منتظر تھے کہ ہمیں کب آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں. چنانچہ ہر سرحد پہ، وہ افریقہ کی سرحد ہو یا بازنطینی رومیوں سے لڑائیاں ہوں، یا خراسان اور وسط ایشیا کے علاقے ہوں، ہر جگہ بہت زیادہ فتوحات ہوئیں. اور ان واقعات کو دیکھنا اور سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو ان چیزوں کا آپ مطالعے میں دیکھ لیجئے گا. تو خلاصہ یہ کہ اس دوران فتوحات کی وہ یادیں تازہ ہوئیں جو خلفۂ راشدین کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات تھی ان کی یادیں تازہ ہوئیں. مشکل مسائل جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو پیش آئے ہیں، وہ سب سے بڑا جو مشکل مسئلہ جن پہ ان کو مطعون کیا جاتا ہے یا ان پر الزام لگایا جاتا ہے، وہ یزید کی ولی عہدی کا ہے. تو میں آگے پھر اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جو سمجھنے کے قابل ہیں، تھوڑی مشکل ہیں. مشکل تو نہیں ہے، اگر آدمی اس کو صاف ذہن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، قابل لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی. اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سن 56 ہجری میں اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا. اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں افراط و تفریط ہے. ایک رائے یہاں پر وہ ہے جو کہ اہل تشیع کی ہے، اور بعض اہل سنت وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ کم و بیش متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ رائے اس بارے میں بہت سخت ہے. اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو جو ولی عہد بنایا تو خالص دنیا داری کے لیے، اور خالص وہ انہوں نے نعوذ باللہ مفاد پرستی کے لیے اور اپنی اولاد کو امت پہ مسلط کرنے کے لیے کیا. تو یہ رائے جو ہے یہ اہل تشیع کی ہے، یا ان سے متاثر بہت ساری پھر جماعتیں ہو جاتی ہیں، کچھ اہل سنت بھی ہیں جو کم و بیش اس رائے کو قبول کرتے ہیں. دوسری جو رائے ہے
وہ ناصبیوں کی ہے۔ ناصبی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو فیصلہ کیا یہ اتنا اعلیٰ اور بہترین فیصلہ تھا کہ اس سے اعلیٰ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اہل سنت والجماعت کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہاں درمیانہ ہے، بیچ میں ہے اور معتدل ہے۔ وہ نہ تو اس فیصلے کو دنیا داری یا مفاد پرستی اور بدنیتی پر محمول کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بہت اعلیٰ فیصلہ تھا، اس سے اچھا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نیک نیتی سے کیا گیا تھا، نیک نیتی سے کیا گیا تھا، مگر یہ فیصلہ بہتر نہیں تھا، یہ فیصلہ بہتر نہیں تھا، جواز کی حدود میں تھا، جواز کی حدود میں تھا، ناجائز نہیں تھا، لیکن جواز کی حدود میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے کوئی چیز صرف قابل قبول درجے میں ہوتی ہے اور کوئی اعلیٰ درجے میں ہوتی ہے۔ تو یہ فیصلہ قابل قبول درجے میں تو تھا لیکن اعلیٰ نہیں تھا۔ پھر قابل قبول درجے کی جو بات ہے نا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ہے۔ بعد میں جو اس کے جو نتائج آئے جن کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ سکے، اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ اس نتائج کے لحاظ سے درست ثابت نہیں ہوا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو امیدیں یزید سے وابستہ کی تھیں کہ وہ اس طرح حکومت کرے گا، تو وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں۔ یعنی اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہم فرض کر لیں کہ وہ خود ان واقعات اور ان چیزوں کو دیکھتے تو وہ یزید کو سزا دیتے۔ وہ ایسا نہیں کہ وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں جو میں نے چاہا تھا تو نے وہ کر دی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں دو تین چیزیں اب اور اس میں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یزید کا اپنا کردار کیا تھا، یزید کا اپنا کردار کیا تھا۔ یہاں پر بھی تین آراء بن جاتی ہیں، یعنی ایک اہل تشیع کی یا ان سے کچھ نہ کچھ متاثر ہونے والے حضرات کی، یعنی اہل سنت حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ کئی حضرات ان کی رائے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ یزید اس زمانے میں یعنی حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی بدترین انسان تھا۔ وہ جتنے بھی گناہوں کی آپ فہرست سوچ سکتے ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود تھے۔ دوسری رائے جو ہے وہ ناصبیوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید اس زمانے کا بہترین انسان تھا، اس زمانے کا بہترین مسلمان تھا۔ انتہائی عالم فاضل اور انتہائی متقی اور انتہائی نیک وغیرہ وغیرہ، یعنی جو بھی خوبیاں کسی شخص میں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس کے اندر وہ تصور کرتے ہیں۔ جو معتدل رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فسق و فجور میں تو مبتلا نہیں تھا، یعنی گناہوں میں تو مبتلا نہیں تھا۔ باقی نہ علمی حیثیت سے اس کی کوئی خاص مقام تھا، نہ ہی انتظامی لحاظ سے یا جو دیگر صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہیں قیادت کی، اس کے لحاظ سے بھی وہ ایک واجبی درجہ تو اس میں تھا، غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی۔ غیر معمولی علم و فضل اور غیر معمولی انتظام اور دور و اندیشی، یہ چیزوں ان صفات کے حامل کئی صحابہ کرام اور متعدد تابعین کرام اس وقت موجود تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت حسین ہیں، تابعین میں جناب اخنف بن قیس ہیں، اور جناب علقمہ ابن قیس ہیں، اور جناب بہت سارے نام آ جاتے ہیں جو بہت اعلیٰ خوبیوں والے حضرات تھے۔ تو یہ رائے جو بہت وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں پیش کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ یزید حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں اچھی صلاحیت میں تھا، بعد خلافت کے خراب ہوا۔ تو میں نے بھی جتنی اس بارے میں روایات کی تحقیق کی ہے، اس کو دیکھا ہے، تو حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یزید کا فسق و فجور ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی حضرت امیر معاویہ تاریخ حقائق میں حضرت نے مختصراً لکھا ہے
اور میں نے اس کو جتنا دیکھا بات وہی ثابت ہوتی ہے جو شیخ الاسلام صاحب نے لکھی ہے اور پیچھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کہ کوئی ایسی معتبر روایت نہیں ہے، شیخ الاسلام صاحب کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کوئی ایسی معتبر روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یزید حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں فسق و فجور کا عادی تھا۔ تو یہ بات اسی طریقے سے ہمارے کئی حضرات جو ہیں یعنی وہ اہل سنت ہیں، ہمارے علماء میں سے ہیں اور ہر لحاظ سے وہ اچھے ہیں، لیکن یہاں پھر وہ تحقیق کے لحاظ سے وہ غلطی وہ کر گئے ہیں کہ انہوں نے یہ یزید کو حضرت امیر معاویہ کی زندگی ہی میں فسق و فجور کا عادی بتایا ہے، اور عام طور پہ اس پہ البدایہ و نہایہ کی ایک روایت کو بڑے زور شور سے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی شراب نوشی سے جب وہ مطلع ہوئے تو انہوں نے یزید کو شراب نوشی سے یوں منع کیا، کچھ اشعار پڑھے، اور ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے کام جو ہے رات کے وقت کیا کرو، دن کو اچھے اچھے کام کیا کرو اور رات کو لوگوں سے چھپ کے ایسے کام کیا کرو۔ تو اگر اس چیز کو اگر ہم خدا نخواستہ مان لیں اس کو، تو اس سے صرف یزید پر الزام نہیں ہے، خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگ جاتا ہے کہ ایک صحابی ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو اتنے بڑے گناہ کبیرہ کی گھر میں چھپ کر کرنے کی اجازت دے رہے تھے۔ تو اس روایت کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور جو اس میں دھوکہ لگ گیا ہے وہ اس سے لگا ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی نقد نہیں کیا، ایسی روایت بیان کی اور نقد اس پہ کوئی نہیں کیا۔ تو لیکن جب میں نے اس روایت کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ روایت جو ہے اس پر پرانے علماء، حافظ ابن کثیر سے پہلے علماء گزرے ہیں، انہوں نے اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، موضوع یعنی من گھڑت روایت اس کو باقاعدہ وہ کہہ چکے ہیں، اور مزید بتایا کہ یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ اور یزید کا نہیں تھا، یہ عباسی دور کے جو برمکی خاندان کے شہزادے اور ان کے لڑکے تھے، یہ ان باپ بیٹی کی بات ہے، یزید اور حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بہرحال یہ ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جو تہمت لگتی ہے کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے شراب نوشی کی اجازت دی، یا یہ کہ ایک شرابی کو امت کا انہوں نے والی بنا دیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو البتہ جو یزید میں جو کمزوریاں تھیں وہ تھیں اپنی جگہ پر، وہ کمزوریاں کیا تھیں؟ وہ کمزوریاں تھیں ایک غیر ذمہ دارانہ آپ معمولات کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک شخص بڑا ذمہ دار طبیعت کا ہوتا ہے، ہر چیز کو بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں کمی تھی۔ تو وہ کیا زیادہ تر وہ سیر و شکار میں اپنا وقت گزارتا تھا، تو سیر و شکار ناجائز تو نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اس میں زیادہ لگ جائے پھر ضروری کاموں سے وہ رہ جاتا ہے، تو یہ چیز اس میں تھی۔ تو اس بارے میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک بار جب سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ یزید کو اپنا ولی عہد بنائیں، تو ان کے باپ شریک بھائی زیاد بن ابی سفیان، اس کا جو عراق کی گورنری زیاد کے پاس تھی، تو حضرت امیر معاویہ نے زیاد کو خط لکھا کہ بھئی میں یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہارا اس میں تعاون چاہیے یا مشورہ چاہیے۔ تو زیاد نے پریشان ہو کر اپنے ایک مشیر سے کہا کہ یہ تو کتنی عجیب بات ہے کہ امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانا چاہ رہے ہیں، جبکہ یزید جو ہے وہ سیر و شکار اور ان چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ تو ان کے مشیر نے کہا کہ امیر صاحب، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر آپ اپنے بیٹے سے مایوس کر دیں گے، یعنی آپ یہ کہیں گے آپ کا بیٹا یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو امیر المؤمنین مایوس ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم یزید کو سمجھائیں کہ بھئی تو ایسے معاملات چھوڑ دے۔ تو زیاد نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ تو پھر زیاد نے اسی مشیر سے کہا کہ تم جا کے یزید کو سمجھاؤ، تو اس نے جا کے یزید کو سمجھایا، تو یزید نے وہ جو غیر ذمہ دارانہ معمولات تھے ان میں کافی کمی کر دی، تاکہ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے تو وہ اعتراض ختم ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں میں اصلی بتا رہا ہوں، بنیادی جو نقطہ واضح کرنا ہے وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یزید کو ولی عہد بنانا جس وقت بنایا، اس وقت ایسا یزید کا کردار ایسا نہیں تھا کہ اس کو ولی عہد بنانا ناجائز ہو جاتا، نہیں، وہ جواز کی حد کے اندر تھا۔ اور اسی لیے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا
تو اکثر لوگوں نے اسے قبول کیا۔ اب اکثر لوگوں نے قبول کیا، ان کے قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یعنی ان اکثر میں صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں۔ ان اکثر کے قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں پر ہر ایک اپنی اپنی جو اپنا نقطہ نظر ہے نا، اس سے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ جو اہل تشیع یا ان سے متاثرہ لوگ ہیں، وہ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ اکثر نے اس لیے قبول کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کے سروں پہ تلواریں کھڑی کر دی تھی، یعنی وہی بات کہ گن پوائنٹ پہ ان سے یزید کی ولی عہدی کی بیعت لی، تو مجبوراً لوگوں نے بیعت کی۔ دوسری طرف اگر ناصبیوں کا بیانیہ دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی چونکہ وہ تھا ہی امت میں سب سے بہترین، بس صحابیت اس کو حاصل نہیں تھی، باقی سارے کمالات میں سب سے اعلیٰ تھا، تو اس لیے امت کی اکثریت نے قبول کیا۔ لیکن جب آپ اہل سنت والجماعت کی رائے دیکھیں گے، جن حضرات نے اس موضوع پر تحقیقی کام کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اکثریت نے قبول کیا اس چیز کو، وہ نہ تو اس لیے کہ ان کے سروں پہ جلاد کھڑے ہوئے تھے، اور نہ اس لیے کہ یزید سب سے بہترین تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پچھلا جو اختلاف کا دور تھا، خانہ جنگی کا دور تھا، وہ دیکھ چکے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ اس قسم کی چیزیں پھر بڑھ کے جنگوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو امت کو متحد رکھنا یہ مصلحت باقی مصلحتوں سے بہتر ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ یزید بہترین نہیں ہے، اور یزید میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور یزید کے مقابلے میں سینکڑوں تابعین اور درجنوں صحابہ ہیں جو اس سے بہت بہتر ہیں، اس سے انتظامی لحاظ سے بھی اس سے بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر حضرت امیر معاویہ نے اس کو مقرر کیا ہے، تو ایک تو خود حضرت امیر معاویہ کا وہ احترام کرتے تھے، تو ان کے احترام کا تقاضا، ان کے دباؤ یا زبردستی نہیں، ان کے احترام کا تقاضا، اور دوسرا یہ کہ اختلاف کریں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جتھے آپس میں ٹکرا جائیں، امت کے اتحاد کا تقاضا۔ ان دو تقاضوں کی وجہ سے اکثر لوگوں نے قبول کر لیا۔ اب یہ قبول کرنا ظاہر ہے اس طریقے کا قبول کرنا نہیں تھا کہ جیسے اگر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو مقرر کیا تو امت نے کیسی خوشی کے ساتھ قبول کیا، ٹھیک ہے، وہ جذبات تو ظاہر نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ فتنے سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے مسلمانوں کو ہم آپس میں ان کو لڑائی کا بہانہ ہم پیدا نہ کریں۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ منقول ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ بھئی یزید کی آپ نے بیعت کر لی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ یزید اس امت کا بہترین آدمی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ امت کو لڑانے سے امت کو متحد رکھنا بہتر ہے، یعنی اس لیے ہم نے بیعت کی۔ باقاعدہ صحابہ کے الفاظ موجود۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی اس قسم کے الفاظ منقول ہیں۔ تو خیر یہ اصل آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ حضرات نے یزید کی بیعت جو کی کس وجہ سے کی، لیکن دوسری طرف ایسے حضرات بھی موجود تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت پر، اس کی ولی عہدی پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ اپنے طور پر اپنے ذہن میں کر لیا۔ اچھا تھوڑی سی بات یہ بھی بتا دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو مقرر کیا، ان کے دلائل کیا تھے؟ یعنی جب شیعہ کہتے ہیں کہ صرف انہوں نے اپنی ذاتی غرض سے کیا، اور ہم کہتے ہیں نہیں وہ نیک نیتی سے کیا، تو وہ نیک نیتی کیا تھی؟ اس کی علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے کافی وضاحت کی ہے، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بتا دوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو باپ کی بیٹے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کی ہم نفی نہیں کرتے، یعنی اس میں جو ایک طبعی باپ کا بیٹے کا تعلق ہوتا ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کرتے، وہ چیز بھی اپنی جگہ ہوگی، لیکن بڑا فیکٹر جو تھا وہ امت ہی کی مصلحت تھا۔ اگرچہ اس مصلحت سے بعض صحابہ نے اختلاف کیا کہ ہمارے نزدیک ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان کے نزدیک تھا۔ اب وہ کیا فیکٹر تھا؟ وہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح کر کے لکھا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو پیچھے خانہ جنگیاں وغیرہ ہو چکی تھی، لڑائیاں ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے اہل عراق میں، اہل شام میں، اہل حجاز میں ان کے درمیان ایک بہرحال ایک آپ کے اختلاف موجود تھا۔ حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر چکے تھے، ان کا تو مقام تھا، صحابی تھے، لیکن وہ اختلاف اس کا کچھ نہ کچھ اثر باقی تھا۔
اب اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا پھر اس میں یہ کہ جو شام والے تھے نا، شام جو تھا وہ سب سے بڑا فوجی مرکز تھا، آپ یوں کہہ لیں کہ جی ایچ کیو جو تھا وہ شام تھا۔ تو اب اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسی صحابی کو، جن میں خاص طور پہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر، یہ بہت واضح تھے، بہت ہی مقبول اور مرجع خلائق ہستیاں تھیں۔ اب تصور کر لیں کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو خلیفہ بنا دیا، تو اس پہ حجاز والے بہت خوش ہوتے، عراق والے، ایران والے، خراسان والے، یعنی اکثر عالم اسلام اس پہ خوش ہوتا، مگر شام والے خوش نہ ہوتے۔ شام والے کس سے خوش ہوتے؟ شام والے بنو امیہ ہی سے خوش ہوتے، کیونکہ 40 سال سے ایک خاندان کی حکومت تھی اور اچھی حکومت تھی، تو وہ ایک قسم کا ایک خاندان سے تعلق ہو جاتا ہے عوام کا، تو وہ کہتے نہیں ہمیں تو بنو امیہ کا حکمران چاہیے، اپنی پارٹی کا حکمران چاہیے۔ اور پھر اس پارٹی کے اندر پھر حضرت امیر معاویہ کس کو لیتے؟ اگر کسی اور کو لیتے بنو امیہ کے، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو لیتے تو لوگ کہتے بھی ہمیں حضرت امیر معاویہ سے جناب ان سے عشق ہے، اور ان کا بیٹا جو ہے بس ہمارے لیے سب سے بہتر آپشن ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کسی صحابی کو مقرر کرتے تو باقی عالم اسلام خوش ہوتا، اہل شام خوش نہ ہوتے۔ اگر وہ یزید کو لیتے ہیں، اہل شام خوش ہوتے، باقی عالم اسلام والے اس کو بات دل نے خاصہ قبول کر لیتے، خوشی سے تو قبول نہ کرتے لیکن قبول کر لیتے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کو کرتے تو اس میں یہ ہوتا کہ شام والے جو ہے نا، ان کی ناخوشی وہ ایسی نہ ہوتی کہ بس انہوں نے منہ سے کہہ دیا ہم ناخوش ہیں۔ شام والوں کے اندر جو تعصب ایک پیدا ہو چکا تھا اور طاقت ان کے پاس تھی، وہ سیدھا سیدھا جنگ پہ آمادہ ہو جاتے، ان کے خلاف لڑائی چھیڑ دیتے کہ ہم بنو امیہ سے باہر کے آدمی کو نہیں مانتے۔ تو وہ خانہ جنگی جو حضرت حسن نے قربانی دے کے ختم کی تھی دوبارہ شروع ہو جاتی۔ اور اگر اہل شام سے بناتے یعنی یزید کو بناتے تو یہاں پہ کیا ہوتا کہ ٹھیک ہے حجاز والے اتنے خوش نہیں ہیں، عراق والے خوش نہیں ہیں، لیکن ان کی ناخوشی وہ خانہ جنگی تک نہ جاتی، اس لیے کہ طاقت کا مرکز شام ہے، تو اتنی بڑی طاقت کے سامنے وہ لوگ تھوڑا سا زبانی ناخوشی کا اظہار کر دیتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو خانہ جنگی کی نوبت آنا اس کا خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے۔ تو مقصد یہ کہ اصل بات جو ہے امت کا اتحاد مقصود تھا، کسی بھی طریقے سے ہو جائے، خانہ جنگی کا امکان نہ۔ تو اس کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیعت کے لیے جب حضرات کو بھیجا تو مدینہ جو اکابر کا مرکز تھا، یہاں سے کئی حضرات نے اس پہ اپنا احتجاج انہوں نے ظاہر کیا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں، اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین ہے، عبداللہ بن زبیر ہیں، کئی حضرات نے بیعت نہیں کی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان حضرات کو سمجھانے کے لیے خود سفر کیا، انہوں نے شام سے مدینہ آئے، اور یہ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے جب ان کو پتہ لگا کہ وہ مدینہ آ رہے ہیں تو یہ حضرات جو یزید کی خلافت ولی عہدی سے متفق نہیں تھے، یہ مکہ چلے گئے عمرے کا احرام باندھ کے۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی عمرے کا احرام باندھ کے پیچھے مکہ پہنچ گئے، اور بہرحال آخر پھر ان لوگوں سے الگ الگ ملاقات کی اور ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ جو نا یزید کی بیعت کر لیں، اس میں خیر ہے، الگ الگ سب سے بات کی، لیکن کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ سب سے نرم موقف عبداللہ بن عمر کا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر باقی لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر میں بھی بیعت کر لوں گا، یعنی اس کام کے اندر میں پہل نہیں کروں گا کہ مجھے دیکھ کر پھر باقی امت کہے کہ عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی چلو ہم بیعت کرتے ہیں، ایسا میں نہیں کروں گا، اگر سب نے کر لی تو پھر میں کر لوں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اسی طرح باقی حضرات نے اختلاف کا اظہار کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے، چونکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے عمر میں بھی، یعنی اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ کی اپنی عمر تقریباً 75-76 سال تھی اور ان کی عمر تقریباً 80-82 سال تھی، تو وہ کر سکتے تھے آپس میں اختلاف، مگر حضرت امیر معاویہ کی وسعت ظرفی یہ تھی کہ جو صحیح قول جو ہے اس بارے میں کہ انہوں نے ان پر کوئی جبر نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت ان سے منقول ہے
کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، جب یہ نہیں مانے تو آپ نے ان کو اپنی رائے پر چھوڑ دیا، اور یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات تک اپنی اسی رائے پہ تھے، انہوں نے یزید کی ولی عہدی قبول نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیے گا، کہ بعض لوگ اس بات کو بہت زیادہ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں صرف 5 صحابہ نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی، باقی ساری امت نے کر لی تھی، تو 5 بدوں کا اختلاف تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے خیال میں اس طریقے سے کہنا یہ ان صحابہ کرام کی ناقدری ہے، ان کے مقام کو کم کر کے دکھانا ہے۔ اگر ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا ہم پہ لازم ہے، تو باقی صحابہ کا مقام مرتبہ بھی ہمیں برقرار رکھنا ہم پہ لازم ہے، اس میں کٹوتی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی صرف 5 پوری امت کے میں 5 بندوں نے اختلاف کیا، یہ بات ایسی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ جی یہ فلاں مسئلے پہ صرف مفتی تقی عثمانی صاحب اور جناب حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب، مفتی نظام الدین شامزی صاحب، مولانا یوسف لدھیانی صاحب اور جناب مولانا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، بس ان 5 بندوں نے اختلاف کیا تھا، باقی تو پاکستان کے سارے جو علماء تھے اس فتوے کے ساتھ تھے۔ تو بتائیں یہ بات کوئی وزن رکھے گی؟ یہ 5 حضرات، ان میں سے بعض حضرات انتقال فرما چکے ہیں، تو لیکن جو جس زمانہ ہم کچھ پہلے زمانے کی بات ہم کر لیں تو یہ تو امت کے سب سے بڑے لوگ تھے، پہلی صف کے لوگ تھے، تو ان کے اختلاف کا مطلب یہ ان میں سے ہر ایک بندے کا لاکھوں لوگوں کا حلقہ عقیدت ہے، اور مجموعی طور پہ وہ کئی کروڑ بندے بن جائیں گے۔ تو اس لیے اس زمانے کے اندر بھی ان 5 حضرات کا اختلاف جو تھا وہ لاکھوں مسلمانوں کا اختلاف تھا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان حضرات پہ سختی کوئی نہیں کی، اور اس کے بعد پھر وہ واپس تشریف لے گئے، اور یزید کی ولی عہدی کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور صوبوں کے اندر خطوط بھیج دیے کہ یزید ولی عہد مقرر ہو چکا ہے، اور صوبوں کے جو گورنر تھے انہوں نے اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لی۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 مصلحتوں سے اکثر لوگوں نے اختلاف کا اظہار نہیں کیا، چاہے اگر ان سے رائے پوچھی جاتی کہ ہاں یا نہ آپ کیا کہتے ہیں، تو اکثر کی رائے نہ کی ہوتی، لیکن یہاں رائے نہیں پوچھی گئی تھی، یہاں سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ حضرات بیعت کرنا، تو لوگوں نے بیعت کر لی، ان میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے۔ تو انہی حالات میں پھر 4 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، یزید کی ولی عہدی کے تقریباً 4 سال بعد۔ یہ 4 رجب کا جو قول ہے یہ تحقیقی قول یہی ہے، عام طور پہ جو 22 رجب جو کہا جاتا ہے یہ قول مشہور تو ہے لیکن تحقیق کے بالکل خلاف ہے۔ وہ تحقیق کے خلاف کس طریقے سے ہے، وہ بات میں نے تاریخ امت مسلمہ میں جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا ذکر کیا ہے وہاں نیچے میں نے وضاحت کر دی ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا، اس میں کوئی مشکل ہو تو آپ گروپ کے اندر وہ سوال اپنا پیش کر دیں، لیکن وہ اتنا مشکل نہیں، آپ انشاءاللہ سمجھ لیں گے آپ سے بدران۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ یہاں پر آخری ایک بات بہت ضروری وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نے وفات سے پہلے یزید کے لیے کچھ انتظامات کر دیے تھے تاکہ وہ صحیح چلے۔ وہ انتظامات 2 قسم کے تھے۔ ایک انتظام یہ تھا کہ اس کے لیے آپ نے اچھی ٹیم مہیا کی تھی، جو دمشق کے دربار میں وہاں کے درباری تھے اور پورے عالم اسلام میں بڑے تجربہ کار قسم کے گورنر تھے، صوبوں کے نائبین تھے، وہ ایک بہت اچھی ٹیم اس کے لیے آپ نے مقرر کی تھی۔ تو اگر، اور دوسری، یہ تو ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے ایک بہت اچھا وصیت نامہ تحریر کر دیا تھا۔ اگر یزید ان دونوں چیزوں کی قدر کرتا تو اس کا دور حکومت افضل اور اعلیٰ نہ صحیح لیکن وہ فتنوں سے بھرپور نہ ہوتا، وہ ایک مناسب انداز میں دور گزر جاتا، اور امید کی جا سکتی تھی کہ بعد میں مسلمان اور کسی بہتر شخص کو خلیفہ بنا لیتے۔ تو جو ٹیم تھی وہ، جیسے اب حجاز میں ولید ابن عتبہ یہ تابعین میں سے تھے، اچھے بنو امیہ کے اچھے لوگوں میں سے تھے، اسی طریقے سے جناب بصرہ میں
کا کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے ہیں، عالم فاضل صحابی تھے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی تقرریاں تھیں، اگر آپ فہرست دیکھ لیں جو میں نے تاریخ امت مسلمہ میں، یہ فہرست آپ کو زیادہ آسانی سے آپ کو مل جائے گی، دکتور اکرم ضیاء العمری کی جو عصر الخلافت الراشدہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ تو ٹیم ہو گئی۔ اچھا، جہاں تک وصیت نامے کا تعلق ہے، مجھے یہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب ایک کذاب شیعہ راوی کا گھڑا ہوا وصیت نامہ، تقریباً اگر اس موضوع پہ 1000 علماء نے کام کیا ہے نا، تو 1000 میں سے، یا 100 علماء نے اگر اس موضوع پہ کام کیا ہے، تو 100 میں سے 97-98 علماء نے وہی چیز لکھی ہے جو ایک کذاب راوی کی روایت ہے، اور وہ روایت بھی ایسی کہ اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت اس کے اندر ہی موجود، اور اس روایت کو کیا اردو کیا عربی سبھی نے اس کو لکھا ہے، حتیٰ کہ ابھی جو قریبی زمانے کے، اس زمانے کے سب سے اچھے مورخ جن کا میں مانتا ہوں وہ ہیں دکتور علی محمد الصلابی۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ کی سیرت پر بھی ہے، اور اچھی کتاب ہے، اہل سنت کے مسلک کے عین مطابق ہے، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے بھی غلطی کر دی، اور حضرت امیر معاویہ کا جو وصیت نامہ لکھا ہے وہی کذاب راوی کا وصیت نامہ اٹھا کے نقل کر دیا۔ وہ کذاب راوی میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، لوط ابن یحییٰ ابو مخنف، اس راوی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں وصیت نامہ پیش کیا ہے کہ حضرت نے یزید کو لکھا وصیت نامہ کہ بھئی میں تمہارے لیے گردنیں جھکا چکا ہوں، تمہارے لیے زمین ہموار کر چکا ہوں، تمہارے لیے فلاں فلاں کر چکا ہوں۔ پہلا پیراگراف ہی وہ یہ ثابت کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی وہ اپنی اولاد کو حکومت دینے کے لیے، حکومت اس کے لیے تیار کرنے میں گزری۔ اس کے بعد اگلی بات اس میں لکھی ہے کہ کہا کہ تمہیں اگر خطرہ ہے تو ان چند لوگ خطرناک ہو سکتے ہیں تمہارے لیے، ایک عبد الرحمن بن ابو بکر، ایک عبداللہ بن عمر، ایک حسین، ایک عبداللہ بن زبیر، مگر عبد الرحمن بن ابو بکر سے اس لیے خطرہ نہیں ہے کہ اسے عورتوں میں عیاشی نے اس کو بیکار کر دیا ہے، اور عبداللہ بن عمر سے اس لیے خطرہ نہیں ہے کہ اسے عبادت نے کمزور کر دیا، عبادت کی کثرت نے اسے کمزور کر دیا، اور ایک حسین، ان سے خطرہ ہے وہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان پہ قابو پالو تو نبی کی نسبت کا لحاظ کر کے اچھا سلوک کرنا۔ چوتھا عبداللہ بن زبیر، یہ وہ شخص ہے جو لومڑی کی طرح دھوکہ دے گا اور شیر کی طرح حملہ کرے گا، اس شخص پہ قابو پا کے ذرا بھی رحم نہیں کرنا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اب آپ اندازہ کریں یہ اس قسم کا وصیت نامہ کسی صحابی کا ہو سکتا ہے؟ جو پہلی جو آپ، اور پھر اس میں جو اس کے من گھڑت ہونے کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے جو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے بارے میں اس میں لفظ جو لکھا ہوا ہے کہ عورتوں میں عیاشی نے اس کو بیکار کر دیا ہے، تو عبد الرحمن بن ابو بکر جس زمانے کا وصیت نامہ ہے، جیسے سن 59 ہجری یا 60 ہجری، تصور کریں یہ زمانہ ہو سکتا ہے، تو اس زمانے میں عبد الرحمن بن ابو بکر کی تو وفات ہو چکی تھی، سن 56 ہجری میں وفات پا چکے تھے، تو یہ روایت گھڑنے والے کو یہ بھی معلوم نہیں تھا جس شخص کا نام میں یہاں ڈال رہا ہوں وہ اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ مزید یہ کہ جو عورتوں میں عیاشی کا ذکر کیا ہے تو کوئی عبد الرحمن بن ابو بکر کوئی 30-40 سال کے جوان نہیں تھے، جو وفات پائی ہے تقریباً 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر غزوہ بدر میں قریش کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر کے مقابلے پہ بھی، یعنی خود وہ کہتے تھے بعد مسلمانوں کے اپنے ابا سے کہ ابا آپ جنگ کے دوران 2-3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میری زد میں تو آ جاتا میں تجھے نہ چھوڑتا۔ تو لازمی بات ہے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، تو یہ اس وقت 20-22 سال کے کم سے کم ہوں گے، اور ابھی سن 60 ہجری چل رہا ہے اور وفات پا چکے ہیں۔ اور جو عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا کہ جی اس کو ٹکڑے ٹکڑے اڑا دینا، تو سوال یہ ہے کہ اگر واقعی حضرت امیر معاویہ کو بالفرض اگر یہ وصیت نامہ مان لے ایک لمحے کے لیے، تو اگر وہ اتنے دور اندیش تھے، ان کو پتا تھا کہ ایک شخص میرے بیٹے کے مقابلے میں آئے گا، تو یزید زیادہ تکڑا تھا یا حضرت امیر معاویہ خود اپنے زمانے میں زیادہ مضبوط تھے، ان کے اختیارات زیادہ تھے؟ ظاہر ہے حضرت امیر معاویہ کے اختیارات زیادہ تھے، تو اگر ایسا ہوتا اور یہ کرنا جائز ہوتا
تو حضرت امیر معاویہ خود ہی عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر لیتے، جیل میں ڈال دیتے، کم از کم اتنا تو کر دیتے، جو مشکل تھی اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ گئے۔ تو یہ وصیت نامہ جعلی ہے۔ جو صحیح وصیت نامہ ہے طبقات ابن سعد میں موجود ہے، حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور اس کا ہر لفظ ایسا ہے کہ وہ آب زر سے لکھنے کے قابل، عرق گلاب سے جناب لکھنے کے قابل ہے۔ اور اس میں جو آپ نے وصیتیں کی وہ اس طرح تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہر معاملے میں اچھے لوگوں سے، شرفاء سے مشورہ کرنا، صحابہ کرام کو عزت دینا، اپنی رائے پہ اصرار نہ کرنا، اکیلے آدمی کی رائے کبھی وہ غلطی سے خالی نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے نماز با جماعت کی آپ نے پابندی کی، اس کو تاکید کی۔ یہ بھی فرمایا کہ تہمت کے جو مواقع ہیں ان سے بھی بچنا، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی میں، بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ تو کافی ساری وہ چیزیں ہیں، اور ان میں سے کچھ میں نے جو ضروری چیزیں ہیں تاریخ امت مسلمہ میں لکھ دی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور تفصیل دیکھنا چاہیں تو البدایہ والنہایہ میں آپ دیکھ لیں، میں نے حوالہ دیا ہوا ہے اس کا۔ تو یہ وصیت نامہ تھا، اور اب یہ دونوں چیزیں یزید کو مل گئی، یعنی اچھی ٹیم بھی مل گئی، اور ایک جیسے کہتے ہیں وصیت نامے کی، جو میں اصل وصیت نامہ آپ کو بتایا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے کسی کو آپ نے نقشہ دے دیا ہو کہ اس نقشے پہ چلنا، اور ٹیم کی مثال ایسی جیسے راہبر کو ساتھ کر دیا کہ یہ راہبر ہے، یہ نقشہ ہے۔ اب اگر وہ آدمی خود ہی اس نقشے پہ نہ چلے اور راہبر کو بھی راستے میں ہٹا دے، بھائی مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، پھر آگے جا کے وہ راستہ بھول جائے اور کسی کھڈے میں جا کے گر جائے، تو ظاہر ہے اس کو جس نے بھیجا ہے اس کا قصور نہیں ہے، خود اس آدمی کا قصور ہے کہ نہ نقشے سے کام لیا، نہ راہبر سے کام لیا۔ تو یزید نے اپنے دور میں جو سنگین غلطیاں کی، بلکہ جرائم کیے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو جماعت جو آپ نے اس کو دیے تھے آوان و انصار، ان سے بھی کام نہیں لیا، اور وصیت نامہ کے تو ہر جز کی مخالفت کرتا چلا گیا، تو اس کا نتیجہ وہی ہونا تھا جو اس کے دور میں ہوا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم پھر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اگر کوئی فوری سوال کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ لے، پھر ہم صحیح سوالات انشاءاللہ گروپ میں بھیج دیے جائیں گے۔ جی مجھے سوالات آواز انشاءاللہ نہیں، گروپ میں بھیج دوں گا، میں آپ کو سوالات آپ کو گروپ میں ٹھیک بھیج ہے، دوں ٹھیک گا ہے، بھائی۔ ٹھیک ہے، ہمارا ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔